ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین، یہ آسمان کے لیکچرز کے سلسلے کا 24واں اجلاس ہے۔ گزشتہ اجلاس میں نے آپ سے پہلی صورتحال کے بارے گفتگو کی تھی جہاں فردوس ابدی رہائشگاہ کے طور پر دی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو خداوند کو عین اپنی موت سے پہلے قبول کرتے ہیں، جس طرح ایک ڈاکو جس کو یسوع کے ایک طرف صلیب دی گئی تھی۔ اس اجلاس میں آپ سے دوسری صورتحال کے بارے گفتگو کروں گا جہاں فردوس بطور ابدی رہائشگاہ دی جاتی ہے۔ لیکن پہلے یسایہ 43 باب کی 11ویں آیت کہتی ہے کہ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ جیسے کہا گیا ہے کہ ہماری نجات مکمل طور پر خداوند خدا کے وسیلے ہے۔ اگر کوئی شخص نجات پانے کے لائق ہو تو خدا اسے بچائے گا، اور اگر وہ بچنے کے قابل نہیں تو خدا اسے نہیں بچائے گا۔ دوسری کمتر رہائش گاہوں کی نسبت بہتر آسمانی رہائشی جگہ عطا فرماتا ہے جو صرف اس کی عدالت کے تقاضوں کے پورا ہونے پر عطا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ حقیقتاً خدا کو باپ کہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دل کی گہرائی سے خدا باپ کو پیار کریں گے اور اپنی زندگی کے دوران اس کی مرضی کے مطابق روشنی میں رہیں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ خدا کی نظر میں ایک عظیم خوشی ہو جائیں جو اپنے پیارے فرزندوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، دوسری صورتحال جہاں فردوس دی جاتی ہے ان کے لیے ہے جو لمبے عرصے تک ایماندار رہ چکے ہوں لیکن روحانی طور پر بالکل ترقی نہ کی ہو اور ایمان کے پہلے درجے پر ہی رکے ہوئے ہوں۔ اگر وہ نئے ایماندار تھے تو وہ معذرت کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے وقت نہیں تھا، لیکن اگر وہ لمبے عرصے سے کوئی روحانی ترقی کیے بغیر ایمان کے پہلے درجے پر رہے تو جب وہ فردوس میں جائیں گے تو یہ شرمسار نجات ہوگی۔ تو کیا پھر اس طرح وہ معاملہ بائبل مقدس کی ایک مثال ہے؟ یہ معاملہ ابراہم کی بیوی سارہ کے ساتھ بھی تھا۔ جب خدا نے مجھے اس کے بارے بتایا مجھے بہت دھچکا لگا۔ میں حیران تھا کہ سارہ صرف فردوس میں کیسے جا سکی؟ وہ تو ابراہم کے ساتھ تھی جو ایمانداروں کا باپ ہے۔ لیکن آپ اس پیغام کے ذریعے اس کو سمجھیے۔ اب آئیے ہم سارہ کے ایمان پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں فردوس میں گئی۔ پیدائش 23ویں باب کی پہلی آیت کہتی ہے اور سارہ کی عمر 127 برس کی ہوئی۔ سارہ کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے۔ ابراہم کے ساتھ موازنہ